بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے چار نکات ہیں۔ کیا کل رات پی ٹی آئی کامیاب رہی، عمران خان کامیاب رہے یا ناکام ہو گئے؟ کیا جنرل فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ اور سرکاری دہشت گردی سے نہیں، سرکاری دہشت سے، رعب سے اور دباؤ سے کیا عوامی ہمدردیوں کو تحلیل کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں کیا امکانات ہیں؟ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے 13 میں سے 11 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کی غلط توجیہ کی کہ اسے نشان الاٹ نہیں کیا، چنانچہ مخصوص سیٹیں اسے دے دی گئیں اور ایک اسے پولیٹیکل اینٹی کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ زیادتی تو سپریم کورٹ میں ہوئی تھی بلے کا نشان چھیننے کی۔ جب بلے کا نشان چھین لیا گیا تو اس میں اشارہ کیا نکلتا تھا؟ اور اگر اس کے باوجود انہوں نے نشانات نہیں دیے تھے اور جوتا اور جناب کبا اور چھلنی اور اس طرح کے نشانات دے دیے گئے تو سپریم کورٹ کو اسی وقت روک دینا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن بھی ذمہ دار ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی قوم نے تو قبول نہیں کیا، اور 8 فروری کو 2/3 سیٹیں انہیں دے دیں۔ اس کے باوجود کہ انہیں الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ پھر کس قانون کے تحت چاروں صوبوں میں ایک سیاسی جماعت ہے اور کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے، جو حقوق باقی سیاسی جماعتوں کے وہی ان کے ہیں، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت جسے کم از کم 70% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے بحیثیت مجموعی، اور جس نے 2022 میں ضمنی الیکشن میں لگ بھگ 3/4 نشستیں جیتی تھی۔ حکومت جو ہے وہ دوسری تھی، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھے، ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کا حکم چلتا تھا اور ان کے حلیفوں کا۔ تو کس قانون کے تحت وہ جھنڈا جو لہرانے سے روک رہے تھے پولیس والے، اور وہ پولیس کا پی ٹی آئی کا جھنڈا تو لگ رہا، زرتاج گل سے تو پولیس افسر نے پاکستان کا جھنڈا چھیننے کی کوشش بھی کی، کس قانون کے تحت؟ اسی پہ وہ فرمان ہے کہ جب باڑھ ہی کھیت کو کھانے لگے تو پھر کھیت کو کیا ہوگا؟ یہ ایک سامنے کی بات ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ جو معاشرے پھلتے پھولتے ہیں وہ آزادی سے پھلتے پھولتے ہیں، سول اداروں کے بل پر پھلتے پھولتے ہیں۔ جب پولیس ٹھیک ہو، عدالت ٹھیک ہو، سول سروس عام شہری کی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ ناروے کے کسی دفتر میں جائیں مثال کے طور پہ، اور آپ نے ایک درخواست لکھی ہو اور اس میں کوئی وہ آپ کی درخواست جائز ہو اور اس کا مضمون ٹھیک نہ ہو، تو وہ سرکاری افسر پینسل لے کر اس کو درست کر دے گا۔ سرکاری افسر کو اسی چیز کی تنخواہ ملتی ہے، پولیس کو بھی اسی چیز، لوگوں کو مارنے پیٹنے کی تنخواہ تو نہیں ملتی، لوگوں کو ظلم سے بچانے کی تنخواہ ملتی ہے، جرم کو روکنے کی تنخواہ ملتی ہے، مجرموں پہ سختی کر سکتی ہے، سیاسی کارکنوں سے وہ جھنڈے کیسے چھین سکتی ہے؟ جناب عمر فاروق اعظم نے اپنے گورنر سے کہا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا، اس میں لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں، میرا تو خیال تھا امیر معاویہ سے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں عمر بن العاص سے کہا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں، جس سے بھی کہا تھا، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟ اور بہت برہمی سے کہا تھا یہ عربوں کا کسرا ہے۔ اور جناب عمر بن العاص کے بیٹے نے مارا کسی کو تو اسے بلایا حج کے موقع پہ، وہاں مکہ میں وہ بلاتے تھے گورنروں کو، اور کہا کہ مارا اس کو جتنا اس نے تمہیں مارا تھا، اور پھر کہا کہ ایک آدھ اس کے باپ کو بھی مار دو، گورنر کو بھی۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ تھا
کہ تاریخ انسانی میں کبھی اس تیزی کے ساتھ فتوحات نہیں ہوئی جو ان کے، اور ان کے بعد بھی جناب عثمان غنی کے دور میں بھی اس تیزی سے پھر تو فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ اس آزادی کا نتیجہ، وہ آزادی کیسی تھی یہ سب جانتے ہیں، کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے دو چادروں کا کرتا بنا، مال غنیمت میں سارے کو ایک چادر ملی، آپ کو کرتا دو چادروں والا کرتا کیسے بن گیا؟ اور وہ بذات اس کی کرتے ہیں اور کوئی اس کا برا نہیں مناتے۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ کوئی 5-6 آدمیوں سے بات کر رہے ہیں، 10 آدمیوں سے، اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں جب میں فارغ ہوتا ہوں میرے پاس آتے نہیں ہو، اور جب میں مسلمانوں کے مسائل سن رہا ہوتا ہوں اس وقت بھاگے ہوئے آتے ہو۔ تو وہ چلا جاتا ہے، تو اچانک وہ اپنا شرمندگی کا اظہار کرتے کہتے اسے بلا کر لاؤ۔ شہری کا ایک حق ہے۔ ویتنام میں جنگی مجرم تھا ایک آدمی جس نے بلا وجہ بغیر کسی قصور کے کچھ شہریوں کو مار ڈالا تھا ویتنام میں۔ صدر نکسن نے اس کی مذمت کی تو اس نے انہیں خط لکھا، آپ کون ہیں مجھے مجرم قرار دینے والے؟ یہ فیصلہ تو صرف عدالت کر سکتی ہے۔ آزادی میں قومیں پھلتی پھولتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ یہ غلامی، ملوکیت، غلامی، جاگیرداری ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے۔ یہاں ایک اشرافیہ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے، جس کو مرحوم عبدالقادر حسن بدماشیہ کہتے تھے، وہ $17 بلین کی برات اس کو دی جاتی ہیں۔ IMF کہتی ہے ان پہ ٹیکس لگاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ان پہ نہیں لگائیں گے، عام شہری پہ لگائیں گے۔ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، چوری ہے تو چوری ہوتی رہے، پولیس نہیں روکے گی، یہ پیسے ہم دوسرے شہریوں سے وصول کر لیں گے۔ تنخواہ دار طبقے نے کوئی 300 ارب روپے کے لگ بھگ انکم ٹیکس دیا، 300 ارب سے کچھ کم، اور جاگیرداروں نے کتنا دیا؟ 4 ارب روپے۔ عجیب بات ہے، یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، نیم غلامی ہے۔ آئین موجود ہے مگر جب کوئی چاہے اسے نظر انداز کر دے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ بھی اسے نظر انداز کر دے۔ بھائی 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں، ان کا الیکشن ہونا تھا، الیکشن نہیں ہوا، چیف جسٹس صاحب نے کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم نے میرے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ اب پوچھا جائے گا، اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو ایک اینکر فرماتی ہیں میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے اس خاتون کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ محترمہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ الیکشن تو PTI نے اس کے باوجود جیت لیا، یعنی پارٹی توڑ پھوڑ ڈالی گئی، بے شمار فیصل بابڈے تھے، یہ ذرا اونچا بولتا ہے، باقی بے شمار فیصل بابڈے تھے۔ ووٹر کو ملازم تھوڑی ہوتا ہے، نوکر تھوڑی ہوتا ہے، یا وہ ووٹر جو ہے وہ اسلام آباد یا پنڈی کی طرف یا لاہور کی طرف یا کراچی کی طرف تو نہیں دیکھتا حکومت کس کی ہے۔ ووٹر تو جب یہ جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں، بھٹو نے نہیں دیا تھا، ایوب خان نے اس نے نہیں دیا تھا، اپنا محترمہ بے نظیر نے یا نواز شریف نے، یا جو 58 سے پہلے سول حکومتیں، انہوں نے نہیں لوگوں کو آزاد ریڈیو کا، اس زمانے میں تو ریڈیو ہی تھے زیادہ تر، ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی تو بعد میں یہ پاکستان میں، دنیا میں تو تھے۔ یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے چینل قائم کیے تھے، اور پھر آ گیا سوشل میڈیا۔ تو یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے، اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، تو ہماری اپنے IT کی برآمدات $3 بلین تک بمشکل پہنچی ہیں، جو آسانی سے $30 بلین ہو سکتی تھیں۔ انڈیا کے $100 بلین سے زیادہ ہیں، $20 بلین ہوتی۔ یہ جاگیردارانہ عہد میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، بے نظیر بھٹو تھیں، یہ جو اور لوگ ہیں، یہی ہیں چند خاندان، اور باقی بھی ہیں جی۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں پولیس نے ڈیرے ڈال دیے تھے، سینکڑوں آدمی، درجنوں گاڑیاں، قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیاں بھی، اور حکم یہ تھا کہ یہاں کسی کو
پھٹکنے نہیں دینا، پرندہ پر نہ مارے۔ پھر کیا ہوا؟ شروع میں تو 15 کارکن گرفتار ہوئے، اب ایسے کارکن تھے ان پہ بہت تشدد کیا گیا، سنو ٹی وی کی رپورٹ ہے، اور پھر وہ ابھی تک نامعلوم ہے، پولیس والے بیٹھے رہے ساری رات۔ پھر کیا ہوا؟ پھر لوگ آتے گئے، پھر تعداد اتنی بڑھ گئی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تھکا دیں گے وہ، پھر آخر کو پولیس تھک گئی، اور یہ پولیس ایسے 2-4 مارکوں کے بعد کسی کام کی رہے گی نہیں۔ ان کو طاہر القادری کے لوگوں نے مارا پیٹا تھا نہ، ان کی ٹریننگ ہے، پیٹ ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد حرام کھاتی ہے، اور ڈیوٹی ان بیچاروں کی ایسی ہے 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، اور ان میں ایک مطلب کھال موٹی ہو جاتی ہے، انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال آدمی ہیں، انسانی انرجی کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ پولیس معافی مانگتی پھر رہی ہے بنگلہ دیش میں، چیف جسٹس کو مستعفی ہونا پڑا ہے، سینٹرل بینک کے سربراہ کو مستعفی ہونا پڑا ہے۔ تو پھر مری میں ایسا شاندار جلوس تھا، راولپنڈی کی مری روڈ پہ بھی تھا، ٹیئر گیس بھی استعمال کر، رحیم یار خان میں، ڈیرہ غازی خان میں تو عملاً کرفیو تھا۔ اب ایک ایک شہر کا میں نام کہہ لوں، پورے ملک میں پھر جو ہے وہ جلوس نکل رہے تھے اور جھنڈے لہرائے رہے۔ لبرٹی میں مارا بہت شروع میں، حتیٰ کہ خاتون گر پڑی تو تب بھی انہیں مارا جاتا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا، پی ٹی آئی کا جھنڈا رکھنا جرم کیسے ہو گیا جب قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ غیر قانونی احکامات کیسے دے سکتے ہیں؟ ایئر مارشل اظہر خان سے کہا گیا کہ وہ 47 سے پہلے کی بات ہے، جب ہوروں نے، اسے بہت پہلے کی، ہوروں نے جب بغاوت کی تھی انگریزوں کے خلاف کہ ان پہ بم برسائیں، انہوں نے جا کے دیکھا، واپس آ گئے اور کہا کہ وہ تو غیر مسلح تھے، غیر مسلح لوگوں پہ بم کیسے برسائے جا سکتے، اور انہوں نے انگریزی فوج سے نکالا نہیں گیا، حتیٰ کہ وہ پاکستان آرمی کے سربراہ بنے، اور اس کی پاکستانی فضائیہ کی تشکیل میں ان کا بڑا حصہ ہے، اور نور خان کا بھی ہے۔ گرفتار کرتے رہے، تھانے لے جاتے رہے، رات بھر پولیس والے بیٹھے رہے، سوری وہ کلا جا کے بیٹھے رہے، اور خواتین کو تو انہوں نے رہا کرا لیا، باقی کچھ جو مرد کارکن ہیں ان میں سے بہت سو کو رہا کرا لیا، کچھ پہ مقدمات درج ہیں۔ اٹک میں ریلی پر حملہ کیا اور امیدوار عمیر احمد سمیت 4 کارکن گرفتار کیے۔ میجر طاہر صادق جو امیدوار تھے اور ان کی صاحبزادی ایمان طاہر، وہ زلفی بخاری کے گھر میں تھے، ان کا گھیراؤ کیے رکھا۔ ایوب پارک راولپنڈی میں پکڑ دکڑ ہوتی رہی، سائی بال میں کئی لوگ گرفتار ہوئے، اوکاڑا میں ہوئے، وہ بہت، اب مطلب کتنی اس کی تفصیلات بیان کی جائیں۔ پولیس کو بگا دیا بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے، اور یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اگر پولیس یا دوسری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ متصادم ہوتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جنرل فیاض حمید پہ میں بات کرتا ہوں، اس پہ جو تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں، ان کو اس لیے گرفتار کیا نا کہ حکومت کی جو رٹ ہے برائے نام رہ گئی ہے تو ذرا رعب قائم ہو جائے۔ تو اس طرح کے اقدامات سے تو نہیں ہوتا ہے تو عارضی ہوتا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے نا۔ امن چاہیے، امن، بس ایک لفظ ہے، امن۔ امن نہ ہو تو انارکی ہے، اور انارکی ہو تو معیشت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم انگریزوں کے غلام بنے تھے، انارکی تھی نا، سارا ہندوستان وہ خانہ جنگی میں مبتلا تھا نا۔ ٹیپو کو انگریزوں نے شکست نہیں دی تھی، ہندوستانیوں نے دی تھی، مرہٹے اور نظام حیدرآباد کی فوج تھی۔ تنہا انگریزوں کو تو کئی بار حیدر علی نے اور ٹیپو نے شکست دی۔ لوگ بے حس ہو جاتے ہیں۔ ظہیر کاشمیری کا شعر ہے کہ ایشیا کو ابھی معلوم نہیں ہے شاید، بھوک پھیلے تو غلامی کی بلا آتی ہے۔ ظہیر الدین بابر جا رہا تھا، اس نے دیکھا بہت کمفرٹیبلی ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے بادشاہوں کی جنگ سے کیا لینا دینا۔ لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ یہ غلامی ہی کی ایک شکل ہے۔ اپنی قوم کو غلام بنا کے رکھنا ہے، رکھ تو نہیں سکتے۔ آدمی پھر صرف اس میں زندہ رہنے کا
جذبہ رہ جاتا ہے، سروائیول کی انسٹنکٹ رہ جاتی ہے، جانور سا بن جاتا ہے۔ تو جب آزادی کا شعور ہوتا ہے وہ اس کو روک لیا، غالباً اپنا وہ الداخل، عبد الرحمن الداخل تھا شاید، یہ اسپین کا کوئی حکمران تھا، اگر نام بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ بڑھیا نے اس کو روک لیا ایک پل پہ، یا انصاف کرو گے یا یوم حشر پہ کرو گے۔ بھائی انصاف اصل چیز ہے، وہ ہماری کنٹمپریری دنیا کیا بتاتی ہے اور تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جہاں انصاف ہو سکتا ہے وہی معاشرے پھلتے پھولتے ہیں، مگر ڈسپلن کے ساتھ۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں، مگر ڈسپلن کے ساتھ۔ ہر آدمی کا دائرہ کار ہے، ہر ادارے کا بھی دائرہ کار ہے۔ مشین کا ہر پرزہ اپنی جگہ پہ ہوگا تو مشین ٹھیک کام کرے گی، اور اگر حکومت ہی یہ جو ہے وہ اپنا قانون کی پاسداری نہیں کرے گی، اسے اٹھا پھینکے گی، جیسے جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ چند صفحات کے ایک دستاویز ہے، چند صفحات کے دستاویز نہیں، مقدس ہے، مقدس دستاویز ہے، یہ معاہدہ ہے، وعدہ ہے، معاشرے کے سارے نمائندوں کے ذریعے، منتخب نمائندوں کے ذریعے یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ جب ایگریمنٹ توڑ دیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے افراتفری پھیلے گی۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، میں نے کافی غور کیا ہے اور آج میں اس پہ بالکل واضح رائے دیتا ہوں، پہلے بھی میری رائے یہی تھی لیکن میں نے اس پہ پوری طرح غور نہیں کیا تھا۔ 9 مئی کو جو فیصلہ کیا جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرے کا اور فوجی مقامات پر مظاہروں کا، وہ فیصلہ نادرست ہے، اس لیے کہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ ابن الوقت سیاست دان موجود ہیں اور انہیں سرپرستی حاصل ہے، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت جو ہے وہ دوسرے ملکوں جیسی نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کہ مجھے بلایا عدالت، میں بتاؤں گا کہ یہ منصوبہ تو 9 مئی سے پہلے ہی بنا ہوا تھا، اور میں اس کے شواہد فراہم کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ حراست میں مجھ سے کیا کہا جا رہا تھا، کیا فرمائش کی جا رہی تھی۔ اور وہ بھی اعتداد حسن بھی کہتے رہتے ہیں کہ روکا کیوں نہیں کور کمانڈر کے یہاں جانے سے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ نادرست تھا، اس کے نتائج اچھے نہیں رہے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کچھ سیکھا ہے، مطلب چاہتے ہیں وہ کہ کوئی مکالمہ ہو، ڈائلاگ ہو، جتنی نرمی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دی۔ دوسری طرف عمران خان کے حریف یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری دہشت سے عوامی جذبات کا رخ بدلا جا سکتا ہے طاقت کے بل پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف جس کی اتنی کمزوریاں تھیں اس کو نہیں تحلیل کر سکے، وہ تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاپولیرٹی کم ہو گئی نا، اس کو ڈائلیوٹ تو نہیں کر سکے۔ بے نظیر بھٹو کو نہیں کر سکے، بھٹو کو پھانسی دے دی 79 میں، 9 برس کے بعد وہ پھر برسر اقتدار آ گئے اپنے صاحبزادے کی صورت میں، اور وہ قتل ہو گئی ہیں تو اس کے چند ماہ بعد زرداری جیسا شخص اقتدار میں آ گیا جو عام حالات میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر بے نظیر قتل نہ ہوتی اتنے ووٹ تو انہوں نے ملتے، پنجاب کی بھی کچھ سیٹیں جیت لیں، جو پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی تھوڑی ہی صحیح، بس سندھ میں بہت سیٹیں جیت لیں اس کے نتیجے میں۔ اور انڈیا کی بھی تاریخ آپ کو معلوم ہے، اندرا گاندھی قتل ہوئی تو وہ ان کا بیٹا، اور وہ ان کا بیٹا قتل ہوا تو ان کی بیگم، اور سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں 75 میں قتل ہوا ہے، وہ شیخ مجیب الرحمان قتل ہوئے تو 96 میں وہ برسر اقتدار آ گئے، اور چند برس کے بعد دوبارہ آ گئے، اور اب 15 برس سے وہ تو حماقت پہ اگر نہ تل جاتی، مخالفین کو پھانسیاں نہ دیتی اور جیلوں میں نہ ڈالتی اور طاقت کے نشے میں اندھی نہ ہو جاتی تو اب بھی برسر اقتدار ہوتی۔ زرداری جیسا آدمی صدر بن گیا، زرداری جیسا آدمی جو کہ کئی ملکوں میں کرپشن کے ایک ماڈل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کے بدترین کرپٹ حکمران کون ہیں، حسنی مبارک ہیں، یہ ہیں، کچھ اور ہیں۔
حماقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ جو آئی ٹی کا المیہ، بجلی کے المیہ پہ ہم رو رہے ہیں، آئی ٹی کے المیہ پہ تو کسی نے غور ہی نہیں کیا. $3 بلین کے برآمدات. یہ دنیا کی ذہین ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. اس کے پائلٹ دنیا میں سب سے اچھے ہیں، اس کے سائنٹسٹ دنیا میں سب سے اچھے. جہاں کہیں پاکستانیوں کو موقع ملتا، اگر آپ امریکہ جائیں اور اسکولوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستانی طالب علم بہترین طالب علموں میں سے ہیں. جس آدمی نے پاکستان کا بہترین میزائل بنایا تھا، اس نے 9 مہینے میں، یہ پوری طرح میں نے تحقیق کی ہے، میں اس آدمی سے ملا ہوں، 9 مہینے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی آکسفورڈ اس سے، برٹش یونیورسٹی سے، شاید آکسفورڈ سے، یس. اس نے اس کا مانیٹرنگ سسٹم بنایا تھا اس کا. یہ انڈیویجولز ہمارے کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں، یہ ارشد ندیم کا قصہ ہے. تو وہ آزادی کے بغیر کیا ہے بھائی. اور آئی ٹی، اب یہ ہمارے فری لانسر $400 ملین کما رہے تھے، ویسے اوورآل $300 بلین ہے. اب ان کا کام چھین کے انڈینز کو دے دیا گیا ہے. $1 کو ملک ترس رہا ہے. وہ کل غلطی ہو گئی، میں نے 10,000 کہا تھا ٹیلی فون، 10 لاکھ ٹیلی فون بانٹ گئے، وہ اسمارٹ ٹیلی فون شہباز شریف صاحب. اور صاحبزادے گئی 10 کروڑ روپے دے کے آ گئے ہیں اس کو سرکاری خزانے سے. اپنی جیب سے دو نا. تو علی امین گنڈا پور نے کہا میں بھی دوں گا پیسے، مگر اپنی جیب سے دوں گا، خزانہ میرے باپ کا تو نہیں ہے. جنرل فیض حمید صاحب کے سلسلے میں کچھ باتیں اب بالکل واضح ہو گئی ہیں. اس سطح کے فوجی افسر کبھی گرفتار نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال گرفتار ہوئے تھے جاسوسی کے الزام میں، دشمن کے لیے جاسوسی کے الزام میں. تو انہیں ایک اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، تو ان کے صاحبزادے نے کو اوپن لیٹر لکھا کہ وہ وہاں انہیں اچھے حالات میں نہیں رکھا گیا، تو انہیں بہتر حالات میں رکھا گیا. پھر فوجی قیادت تبدیل ہوئی تو انہیں رہائی کر دیا گیا. تو یہ بڑا واقعہ ہے. بات یہ ہے کہ تاثر یہ دے رہے ہیں کچھ اخبار نویس، اور ان میں کچھ سرکاری ہیں، کہ ایک ویسے تو انہیں ایک فوجی عمارت میں رکھا گیا، آسودگی سے رکھا گیا ایک افسر، اور انہیں بڑے احترام سے لے جایا گیا. اور ایک جونیئر فوجی افسر، ینگ آفیسر ان کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ ان سے پوچھ لے کسی چیز کی ضرورت ہو، اگرچہ اجازت GHQ سے ہوتی ہے. اب سرکاری اخبار بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو اپنا بغاوت کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور وہ مشیر تھے، اور وہ PTI کی قیادت کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. اور کچھ ثبوت ملے ہیں PTI کے دفتر میں، ہیڈ آفس میں جو چھاپہ مارا گیا ہے، اور بعض لوگوں سے ان کا نام و پیام تھا. ارے بھائی، PTI کو جنرل فیض حمید کی نمبر 1 ضرورت کیا پڑی تھی؟ جیسا میں نے عرض کیا 2022 میں 3/4 سیٹیں تو اس نے جیت لی لگ بھگ، اور اب بھی پابندی نہ ہوتی 3/4 سیٹیں وہ جیت سکتے تھے یا اس سے کچھ کم. دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ آصف تک نے تو گواہی دے دی. اگر مولانا فضل الرحمان تو آپ کہہ سکتے ہیں چلیے ناراض ہیں کہ جنرل فیض حمید عمران خان کو نکالنے میں شامل تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہتے تھے. اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان تو اس میں انہیں نہیں بنانا چاہتے. خیر اس وقت عمران خان جا چکے تھے، مگر وہ شریف خاندان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے. اب اگر وہ فرض کیجئے، مجھے نہیں معلوم وہ کیا، یہ تو آنے والے وقت بتائے کیا گواہی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ قصور دراصل کیا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ کچھ میسیجز تو بھیجتے تھے، لیکن وہ تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے. میں بھیجتا ہوں میسیج ان کو، تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے. وہ اصل فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہوتا ہے. ان کے دفتر میں بیٹھا تھا، کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے، تو میں نے اسے کہا یہ کیا نام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. نام وہ ہوتا ہے جو زبان پہ چڑھے. پاکستان انصاف پارٹی نام رکھو اس کا. کیری ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. بعد میں اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا
تو انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک کرا، پھر اس نے کہا کراچی والے نہیں مانتے. وہ پارٹیاں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. جنرل فیض حمید نے اگر کوئی میسج بھیجا کسی کو تو جنرل فیض حمید کہاں کے پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہیں؟ ویسے تو کوئی بھی آدمی کسی کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے. کوئی جنرل فیض حمید کے بل پہ چل رہی تھی پارٹی، ان کی مقبولیت. یہ تو لوگ جو کہتے رہے کہ جنرل پاشا نے وہ جناب اور اس کے لیے جلسوں کا بندوبست کر دیا. جنرل پاشا لا سکتے تھے 64,000 آدمی، ابھی لے آئے. ابھی ساری سرکاری قوتیں مل کے ایک جلسہ نواز شریف صاحب کر نہیں سکے. عمران خان کے کسی جلسے جیسا ایک جلسہ نہیں کر سکے، حتیٰ کہ شیر افضل جیسے جلسے جیسا بھی جلسہ نہیں کر سکتے. وہ شیر افضل نے تو بہت بڑا جلسہ کر کے دکھا دیا. یہی پبلک سینٹیمنٹ بھی ایک سائنس ہے. سائنس میں کہہ رہا ہوں، سائنس عوامی احساسات کا رخ کیا ہے اور کن اب تاریخی سماجی معاشی عوامل کی وجہ سے ہے. کن ایک قوم کا ایک معاشرے کا مزاج ہوتا ہے. لوگ بہادر آدمی کو پسند کرتے ہیں. پھر اس نے ڈیلیور بھی کیا تھا کچھ نہ کچھ بدترین حالات میں. یہ تو سرکاری خزانہ خالی کر کے گئے تھے، وہ تو بھرا ہوا خزانہ چھوڑ کے گیا. دیکھیے یہ ایک نیم قبائلی معاشرہ، میں نے پہلے عرض کیا، یہ لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. ایک ہی صورت ہے، مکالمہ ہو، یہ تلخیاں کم ہوں اور شفاف الیکشن ہو، یہ ٹریبونلز کو کام کرنے دیا جائے. بنگلہ دیش کے واقعات میں پاکستان کے لیے بہت سبق ہے، بہت. لیکن سبق تو وہ سیکھتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہو، اور جو حسینہ واجد کی طرح طاقت کا نشے میں دھت ہو وہ کیا سبق سیکھے گا؟ شیخ مجیب الرحمن کیوں قتل کیا؟ کبھی کوئی بابا قوم بھی قتل ہوا ہے، جس آدمی نے ملک بنا وہ بھی کبھی قتل ہوا ہے. اس لیے کہ وہ ون پارٹی رول چاہتے تھے. حسینہ واجد بھی ون پارٹی رول چاہتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا پکا ہوا کھانا وہ کھا نہیں سکیں. انہوں نے کہا 45 منٹ آپ کے پاس ہیں، اس میں وہ سامان بھی پورا سمیٹ نہیں سکیں. کھانا پکا ہوا رکھا تھا اور چھوڑ کے بھاگ گئیں. جس طرح وہ ایک جنگ میں ایرانی پکا ہوا کھانا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. جناب خالد بن ولید تھے شاید وہ اس وقت مد مقابل ان کے. تو وہ اقبال نے کہا تھا اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک. اس نشے میں آدمی مارا جاتا ہے. اور وہ جو شاعر تھے، اپنے منفرد شاعر تھے اصغر گونڈوی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.